इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर क्रिएटर तो फिर ज़िंदगी के नशेबो फराज में आप कहीं ना कहीं बह जाएंगे। किन नुकात पे बात करनी चाहिए कि हमारी यूथ की जो है वो डेवलपमेंट हो सके? पहला है पर्सनल डेवलपमेंट, दूसरा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तीसरा है फाइनेंशियल डेवलपमेंट और चौथा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तीनों डेवलपमेंट के बाद अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो फिर जो है वो जाता रहेगा। इसका मकसद नहीं है कि आप एक्टिविटी में सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन आपका अंदर खाली है। अम्मा की सुनते हैं, अब्बा की सुनते हैं, बीवी की सुनते हैं, बहन भाइयों की सुनते हैं। जिसने हमें भेजा है हम उसी की नहीं सुनेंगे तो फिर सारी दुनिया की सुन के कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो एवरीवन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर शामिर। आप देख रहे हैं ग्रेस नेटवर्क टीवी। आप सबको खुशामदीद कहता हूं ग्रेस टॉक में। और नाज़रीन, आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली दफ़ा हमने जो हमारा टॉपिक था जिस पे बात की वो क्रिश्चियन यूथ के चैलेंजेस थे, उनके मसाइल थे और उसकी सजेशंस थी कि हमें क्या करना चाहिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिश्चियन यूथ की या यूथ की डेवलपमेंट, किस तरह से हमें क्रिश्चियन यूथ को डेवलप करना चाहिए। हमारे साथ आज भी स्टूडियो में अयाज मोरस साहब मौजूद हैं। हम उनको शो में वेलकम कहते हैं। खुश आमदीद सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अयाज साहब, आज हम ये सीखना चाहते हैं या अपने नाजरीन तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या नुकात हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए कि जो हमारे टीचर्स हैं, पेरेंट हैं या हमारी लीडरशिप है, उसे किन नुकात पे बात करनी चाहिए कि हमारी यूथ की जो है वो डेवलपमेंट हो सके। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। और जैसे आपने कहा, आज हम बात करेंगे 4 पिलर्स ऑफ यूथ डेवलपमेंट, जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है डिज़ाइन किया। 4 पिलर्स हमने मुख्तलिफ रिसर्च और जो मुख्तलिफ सर्वे के बाद और नौजवानों की ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी मसीही नौजवान हैं, ठीक है, उनके जो चैलेंजेस हैं उनको स्टडी करने के बाद पहला है पर्सनल डेवलपमेंट, दूसरा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तीसरा है फाइनेंशियल डेवलपमेंट और चौथा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये चारों कंपोनेंट्स जब आप मिलकर इन चारों नकात पर काम करते हैं, सही, तो उससे आपकी वो अंग्रेजी में कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी आपकी जो है वो शख्सियत के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, इससे ना सिर्फ आपकी अपनी ज़ात, यानी कोई भी नौजवान ना सिर्फ उसकी अपनी ज़ात को फ़ायदा होता है बल्कि वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने इदारे के लिए जहाँ पर वो काम कर रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। सो इन हम 4 एलिमेंट्स पे जो है वो आज बात करेंगे। वाह, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। तो हम अयाज भाई, सबसे पहले आप हमें बताएं कि जो पर्सनल डेवलपमेंट है यूथ की, उसके बारे में हमें डिटेल से बताएं कि वो किस तरह से हो सकती है। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि पर्सनल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है और ख़ास तौर पर आज के दौर में। और अगर हम बात करें हम अपने मसीही नौजवानों के तनाज़ुर में, तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए क्योंकि देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट आपका पहला तारुफ होता है। सही। आपकी पैदाइश, आप अपनी गुफ्तगू से, अपने लिबास से अपना सब कुछ इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, अपनी शख्सियत के बारे में, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, अपनी तरबियत के बारे में आप बताते हैं। जो मैं समझता हूँ निचोड़ है तमाम मसाइल का, अगर आप उन पे काबू पाना चाहते हैं, वो है माइंडसेट। माइंडसेट जो है वो अगर आपका पॉजिटिव है, सही, नेगेटिव, आप अक्सर देखें नौजवानों के साथ बातचीत करें तो पहला उनसे आप पूछें कुछ कि आप क्यों करना चाहते हैं, तो उनका माइंडसेट क्या होता है? नेगेटिव। सर कुछ करने को नहीं है, मसाइल नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, रीजंस इनके पास बेशुमार होते हैं। सो अगर आपका पर्सनल डेवलपमेंट में माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो आप फिर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैं पहला नुक्ता जिस पर सजेस्ट करता हूं कि वो है अपना माइंडसेट। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें। आप माइंडसेट पॉजिटिव कैसे होगा? जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे, जब आप अच्छी कंपनी में बैठेंगे, जब आप अच्छे जो है वो ग्रुप्स में अच्छी चीजों के साथ कनेक्टेड होंगे, अच्छी एक्टिविटीज में शामिल होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई अच्छा एक दोस्त जिम कर रहा है, आपका कोई अच्छा दोस्त जो है वो बुक रीडिंग कर रहा है, आपका अच्छा दोस्त जो है वो किसी चर्च ग्रुप में सर्व कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको जो है वो खींचकर जरूर वहां पर लेकर जाएगा। सो उसमें आपकी कंपनी, आपकी घर का माहौल, आपकी तालीम और तरबियत, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये सारी चीजें हमारे घरों पर डिस्कस नहीं होती। पर्सनल डेवलपमेंट कहाँ होती है? तालीम और तरबियत आपके घर से शुरू होती है, फिर उसके बाद आपके तालीमी अदारों में आती है और फिर सोसाइटी में।
अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हमारे ये चीज़ें ना घरों पर होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा सीख नहीं पाता। सही। और इसलिए जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ती है। सो जो बच्चे जिनका घर का माहौल या जिन्हें इब्तदाई तौर पर ऐसे मेंटोर, वालिदैन, असातिज़ा, लोग, ऐसी कंपनी, ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है जहां पर वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए प्रोफेशनल लाइफ में जब आते हैं वो आसान होते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप आना चाहते हैं तो अगर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में माइंडसेट पॉजिटिव है तो आपके लिए बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। दूसरा जो इसी के साथ है वो आपका एटीट्यूड, रवैया, कि आप चीज़ों को समझते और चीज़ों को सरअंजाम करने के लिए, कोई काम करने के लिए आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा है। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड के पर्सन है, इंसान है जिसका हमेशा जो है वो कंप्लेनिंग बिहेवियर है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इसलिए अपना एटीट्यूड अगर आपने पॉजिटिव रखना है तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। सब ये दोनों जो हम पर्सनल उस पर बात करें डेवलपमेंट पे, ये आपने इसके अभी 2 पॉइंट बताए, एक माइंडसेट और एक एटीट्यूड। बिल्कुल सही। तीसरा फिर इसी के साथ आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन स्किल। और मैं ये बात बड़े अपने एक्सपीरियंस की बेस पर मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में नौजवानों के साथ मिलने के बाद इस चीज़ का बरहमला इजहार करता हूँ कि हमारे बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए आप मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। आप बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल की, तो कम्युनिकेशन स्किल्स की भी थोड़ी सी वजाहत करते जाइएगा कि बाज़ टाइम हमें पता नहीं होता कि कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या। बिल्कुल है क्या। देखिए अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स का जब हम बात करते हैं तो इसके पूरे ट्रेनिंग्स हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग्स होती है, उसमें बहुत सारी डिटेल चीज़ें होती हैं। और जैसे हम ब्रेक से पहले भी, प्रोग्राम से पहले ही बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन इटसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन स्किल है कि आपको अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का सलीका आना चाहिए। वाह, ठीक है, ये है आपकी इस लोग आमतौर पे क्या समझते हैं कि आपकी अंग्रेजी बड़े फ्लुएंट एक्सेंट के साथ आप बोले, ठीक, आप लोगों को मुतासर करें, ठीक है, इम्प्रेस करें। आपने इम्प्रेस करने की बजाय लोगों को इंस्पायर करना है कि यार देखिए कितनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, यार देखिए उनकी बातचीत का अंदाज कैसा है। सो आपकी गुफ्तगू का अंदाज जो है वो किस तरह से आप अपनी बात दूसरों के साथ करते हैं, यही चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स बाद में आपकी सेल्स में, आपकी जो है वो ये क्रिएटिव स्किल्स में, प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आएंगी? 2 तरीके हैं। आप पढ़ेंगे, लोगों के साथ सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी। वो आप कोई भी ज़ुबान सीखें, उसको चाहे अंग्रेज़ी है, उर्दू है, कोई भी ज़ुबान आप जब सीखते हैं, सो आपने अपनी बात को कैसे दूसरों तक पहुंचाना है। आपके पास कोई स्किल है, आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे लोगों के सामने करनी है। अब बड़ी मिसाल हम सादा सी देते हैं, सब्जी वाला जब सुबह आता है आवाज़ कैसे लगाता है, सही, ठीक है, वो भी एक प्रेजेंटेशन स्किल है, ठीक है। सो वो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो आवाज़ है, कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपका तारुफ करवाती हैं। इसी के साथ रिलेटेड जो अगली के पर्सनल डेवलपमेंट्स में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी आपकी ड्रेसिंग। वो कहते हैं कि जब आप, एक रिसर्च है और दुनिया भर में ये बहुत इसको कोट किया जाता है कि 7 सेकंड में आप अपने बारे में बगैर कहे हुए, एक मुंह से अल्फाज अदा किए बगैर आप अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। आप कितने थ्रू ड्रेसिंग 7 सेकंड। आप अक्सर देखें, क्योंकि जब HR में, जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, जब आप इंटर होते हैं, सही, सो वहाँ बहुत हद तक जो है वो लोग आपको परसीव कर चुके होते हैं, आपके बारे में एक राय कायम कर चुके होते हैं कि ये इंसान कैसा होगा। सो इसलिए हमारे यहाँ ड्रेसिंग का बहुत बड़ा फुकदान है। लोग ऊट पटंग कलर पहन के, इधर अजीब किस्म के वो कलर पहन के, कपड़े पहन के वो पहने हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हैं, आप प्रोफेशनली ग्रूम होना चाहते हैं, ठीक है, तो ये पर्सनल डेवलपमेंट में आता है। अगर आप घर से अभी से वालिदैन बच्चों को और लोगों को किस तरह से उन्होंने जाना है, ड्रेसिंग के हवाले से, लोग कहाँ कौन सा कलर पहनना है, किस तरह चीज़ें, तो एक ये पूरा सब्जेक्ट है, पूरी एक साइंस है ये ड्रेसिंग थ्रू, कि आप ड्रेसिंग के जरिए कैसे पैगाम। सो अगर ये 3-4 चीज़ें हैं कि उस पर आपकी ड्रेसिंग, आप अपना उसके ज़रिए पैगाम दे रहे होते हैं। सो अगर हमारे बच्चों को नहीं पता इंटरव्यू पे कौन सी जो है वो कपड़े पहन के जाने हैं,
किस ओकेजन पे कौन सा लिबास पहनना है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मैटर करता है। एक मिसाल दूंगा आपकी, जितने भी बड़े आप टीवी एंकर्स हैं, आप बड़े जो मुख्तलिफ ममालिक के सदर हैं, उनकी आप ड्रेसिंग देख लें। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने महंगे कपड़े पहनने हैं। लोग ये समझते हैं ड्रेसिंग से कि मैं जो है वो महंगे कपड़े पहनूंगा, ब्रांडेड सूट पहनूंगा तो शायद फिर मेरी ड्रेसिंग की होगी। ड्रेसिंग का ये है, इट्स अ फार्मूला, इसका कॉम्बिनेशन, इस पर हम मजीद बात करेंगे फिर कभी। लेकिन ये कि ये 3-4 सेगमेंट ऐसे हैं कि आप अगर इन पर्सनली सारे आपके पर्सनल डेवलपमेंट में आते हैं, आप किस तरह से अपने आप को कैरी कर रहे हैं। मैसेज क्या है कि आप कहाँ से आए हैं, ये मैटर नहीं करता। मैसेज ये है आपने जाना कहाँ है, आप अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ की तरफ नहीं आए कि आप क्या करते हैं, कामयाब हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो आप बोर्ड तो नहीं लगा के यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा है। सो ये आप सारे पर्सनल डेवलपमेंट के जरिए आप पहला बगैर अल्फाज के अपनी ड्रेसिंग से, दूसरा आप कम्युनिकेशन कैसे लोगों के साथ कर रहे हैं, तीसरा आपका एटीट्यूड कैसा है, आप लोगों से किस तरह से डील करते हैं, लोगों के साथ आपका रवैया कैसा है। सो ये सारी चीजें पर्सनल डेवलपमेंट में आती हैं, ये घरों से सिखाई जाती है, वालदैन जो है सिखाते हैं, या असातिज़ा तालीमी अदारों में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ऐसे तालीमी अदारे नहीं हैं जहाँ पर लोगों को, बच्चों को, यंगस्टर्स को ये सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाएं कि उन्होंने रियल लाइफ में जाकर कैसे जो है वो बिहेव करना है, ये कौन से चैलेंजेस है, कैसे उसको काम करेंगे। ऐसा बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है हमारी, और ये बड़े इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक्स बताएं, ख़ासकर जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये मैटर करता है, कहाँ से आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। तो इसके बारे में जो पर्सनल डेवलपमेंट है, और भी कुछ आप बताना चाहेंगे, या हम इसको प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ लेके चलें? ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है ये एक सेगमेंट है, ये उसको कहते हैं सिर्फ उसका एपिटाइट है, टीजर है, सही, तो या उसको क्या इसके स्टार्टर है, सिर्फ स्टार्टर है, सॉरी हाँ, तो ये स्टार्टर है, इसकी डीप डाउन बहुत सारी चीजें हैं। एंड स्पेशली जब हम मसीही नौजवानों की बात करते हैं, क्योंकि हमारे अपने मसाइल हैं बस्तियों के, आबादियों के, और ऐसे नौजवान जिनको ये घरों पर ये चीजें तरबियत नहीं मिली होती, उनका कसूर नहीं होता। सो हमारा मकसद ये होता है ये सारी गुफ्तगू करने का कि जब आपको ये चीजें घर से नहीं मिली तो आप सीखें, बिल्कुल वक्त के साथ सीखें। और हमने भी ये वक्त के साथ सीखी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के जरिए। सो उससे क्या होता है कि आप, वो कहते हैं कॉमन ग्राउंड देना, इक्वलाइजर करना, कि अगर आपकी ये चीजें हुई है तो प्रोफेशनल लाइफ में अब हर किसी को देखे यूनिवर्सिटी जाने का, MBA करने का, BBA करने का वो मौका नहीं मिलता, हर किसी के हालात ऐसे नहीं होते थे। लेकिन आप इसको रीजन नहीं बना सकते कि मुझे तो किसी ने बताया नहीं था, तो इसलिए मैं जो है वो पीछे रह गया। सो मेरा जो कम्युनिकेशन करने का, इस तरह के प्रोग्राम्स करने का, गाइड करने का मकसद ये होता है, और कि हम नौजवानों को जो है वो इस तरफ से गाइड करें। फिर इसमें आगे बहुत डेप्थ है, एक एक सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन, माइंडसेट, ये जो आप बात कर रहे हैं, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर हम बात करें ड्रेसिंग की, पूरी ट्रेनिंग्स हैं इस पर। सो और जब हम बात करेंगे इसको डिटेल, तो बहुत सारा डिटेल बात हो सकेगी। जो ड्रेसिंग की बात मैं इसको कंक्लूड करूंगा, फिर हम कभी इस पे बात करेंगे। देखिए कि हम जहाँ ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब एक बड़ी सी मैं टिपिकल मिसाल पूछता हूँ कि हमारा लड़का दूर से आ रहा होता है तो पहचाना कैसे जाता है? क्या उसने माथे पे स्टिकर लगाया होता है? वो जाहिर सी बात है, उसकी ड्रेसिंग और उसका हुलिया, उसके क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन दुरुस्त नहीं होते, उसे पता नहीं होता कि उसने ड्रेस कौन सा पहना है, ये शर्ट कौन सी पहनी है, कलर कौन सा है, क्या उसके लिए ये बिल्कुल सही है। पार्टी में आप जा रहे हैं, नो मैटर, जो मर्जी पहने आप, शादी ब्याह में जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी ग्रूमिंग, आपने प्रोफेशनल उसकी तरफ जाना है तो दैट मैटर्स। क्योंकि लिबास जो है, जिस तरह हमने बात की थी कि आपका नाम आपकी शख्सियत की बहुत बड़ी पहचान होती है, लिबास आपकी शख्सियत की आपका पहला तारुफ है। फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। सो वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो इस पर तो हम उस पे इसको फिलहाल होल्ड करते हैं माइंडसेट पे। हाँ बिल्कुल, तो हम इसमें जरूर बात करेंगे। ड्रेसिंग पे एक सेगमेंट आपको करना पड़ेगा डिफरेंट, स्पेशली क्योंकि इसलिए हम बात कर रहे हैं। हम ये नहीं आपको प्रमोट करें कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने, आप जो है वो महंगे कपड़े पहने। मकसद ये है कि आप किसी भी तरीके से दुनिया से पीछे ना रहें। बिल्कुल ऐसा हमारे यहाँ इसमें से मैं जब ड्रेसिंग पे बात करता हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं यार नहीं, दिल अच्छा होना चाहिए लिबास। देखिए दिल अच्छा है, सही है, दुनिया देखती है आपका अखलाक, लेकिन पहला तारुफ आपका किससे होता है? सही। और हमारा माशरा जज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट्स अनदर डिबेट। हमारा माशरा जो है वो हमारे ज़ाहिरी जो है वो अपीयरेंस से हमें जज करता है। बिल्कुल, चाहे आप माने या ना माने,
ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے. آپ معاشرے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ مجھے شاید نہ پسند ہو, لیکن معاشرے کی حقیقت ہوتی ہیں, تو ان کو سمجھنا چاہیے, نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. پھر ہم ڈریسنگ کی بات کریں گے, لمبی ہو جائے گی, کہیں گے جی مارک زکربرگ تو ٹی شرٹ ہی پہنتا, تو بھائی وہ مارک زکربرگ ہے, وہ اسٹیو جاب ہے, آپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ تب پہنچ جائیں گے پھر آپ جو بھی پہنیں گے وہ برانڈ ہوگا, پھر آپ کو برانڈ بننے کی ضرورت ہے, آپ بنے اس اسٹیج پر جائیں. وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, کہ وہ نوجوان ایسے ایریاز سے آتے ہیں جہاں پر ان کو گائیڈنس نہیں, جہاں ان کا کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں ہوتا, تعلقات نہیں ہوتے. سو یہ چیزیں پروفیشنل زندگی میں میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ابھی سے ان پر کام کریں گے, نوجوانوں کو گائیڈ کریں گے, تو وہ نوجوان آگے جب پروفیشنل لائف میں آئیں گے ان کے لیے آسانی ہو. چلیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آئندہ کبھی کوئی ایسی یوتھ کانفرنس بھی کریں جس میں ہم آپ کو ضرور دعوت دیں, تاکہ یہ ڈائریکٹلی آپ بات بتا سکیں. اچھا, ہم نے جو ہے ابھی ہم برانڈ پہ بات کر رہے تھے کہ جب آپ پہنیں گے تو وہ برانڈ ہوگا, تو برانڈ سے ہم اس کو ابھی لے چلتے ہیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف. تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں کون کون سے پوائنٹس ہیں جس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. بالکل صحیح, بہت زبردست بات کی ہم نے. ہماری کمیونٹی میں 3 سے 4 شعبے ایسے ہیں جو بڑے ڈومیننٹ ہیں, جہاں پر ہمارے زیادہ لوگ نظر آئے, لیکن اب یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے. ایک ٹیچنگ ہے, دوسرا ہیلتھ کیئر ہے یعنی نرسنگ, اور اس پر ہے دوسرا, اور تیسرا جو ہے وہ میرے خیال میں ہم نے کوئی ایسا اور شعبہ نہیں اختیار کیا. سو جو کریئر کاؤنسلنگ ہے نا, یہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ رول کرتا ہے. کیونکہ ہمارے بچوں پر اگین میں یہی بات کروں گا کہ زیادہ تر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کو اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی, بالکل, اور نہ کو انہیں گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے. سو انہیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوا, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, کہ یہ جو کریئر کا جو پاتھ ہے, اس کو پاتھ وے ہے, روڈ میپ ہے, وہ نہیں ہوتا. کوئی کاؤنسلنگ نہیں کرتا کہ کس طرح سے کرنی. تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یوتھ گروپس کو جو ہمارے چرچز میں نوجوان ہیں ان کی کریئر کاؤنسلنگ کے باقاعدہ سیمینارز منعقد کروائیں, بچوں کو نئے جو پروفیشنز ہیں ان سے متعارف کروائیں کہ بیٹا یہ نئے شعبے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور شعبے آ رہے ہیں جن میں آپ ابھی سے انتخاب کریں گے, تو آپ تاکہ آپ کی جو ایجوکیشن جرنی ہے, ایجوکیشنل جرنی, اور آپ کی پروفیشنل جرنی, وہ دونوں ایک ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جانا کہاں ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ ہو. اس میں اگین آپ کو مختلف ایکسپرٹ کو, ہر شعبے کے لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے, اور ان سے جو ہے وہ رہنمائی لینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کس طرح سے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے, ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے, ان کی سکلز کو دیکھتے ہوئے, ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے, اور وقت کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے کہ کون سے شعبے آگے دنیا میں کامیاب ہوں گے. اچھا, موسٹلی ہمارے بچے جو ہے وہ کلاس 8-9 تک جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا. وہ میں اکثر جملہ کہتا 10 اور اس کے بعد پھر بس. سو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے بچے جو نہیں پڑھتے, گھر کے حالات کی وجہ سے, مالی وسائل کی وجہ سے, کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا, یا اور کسی وجہ سے, تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کی, پروفیشنل ڈیولپمنٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر ایجوکیشنلی نہیں پڑھ سکتے, آپ کے پاس جو ہے وہ, کیونکہ ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں گھروں پر, خاص طور پہ لڑکوں لڑکیوں کے لیے, کہ انہوں نے کمانا ہوتا ہے, والدین کا ساتھ دینا ہوتا ہے. سو اگر وہ بچہ آپ کا نہیں پڑھ رہا, یا وہ بچہ جو دیکھ رہا ہے وہ نہیں پڑھ پا رہا, اس کو تعلیم میں شوق نہیں ہے, سمجھ نہیں آتی, کچھ بھی فار ایکس وائی زی ریزن کچھ بھی ہے, سو اس کے لیے یہ ہے کہ جو جس بھی چیز کا اسے شوق ہے, فار ایگزامپل اسے کوکنگ کا شوق ہے, یا کوکنگ آتی ہے اسے, اور وہ اچھا کھانا بنا لیتا ہے, سو اسے چاہیے کہ اسی کام کو پروفیشنلی سیکھے, شیف کا کورس کرے. ٹھیک ہے, بہت اچھا بچہ جو ہے وہ بال بڑے اچھے کاٹتا ہے, یا بیوٹیشین کا اسے کام آتا ہے, تو وہ اسے یہ کسی اچھے سلون سے باقاعدہ ٹریننگ لے, سرٹیفکیشن لے, وہ کرے, ویلڈنگ کرے, کوئی بھی کام, کوئی بھی سکلز والا کام ہے جو ہنر ہے. ایون دو, بلکہ میں پچھلے دنوں کسی ایک ان کا ایکسپرٹ کا انٹرویو کر رہا تھا, انہوں نے کہا تھا اگر وہ صفائی کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اپنا کیڈر چینج کرے, اسکل سیکھے, گاڑیوں کی صفائی پہ آ جائے. واو, ٹھیک ہے, صحیح. اگر وہ ڈرائیور ہے تو اس میں اسکلز کرے کہ کوئی ہائی لیول کی اسکل سیکھے. سو اصل چیز کیا ہے, دیٹ مائنڈ سیٹ پروفیشنلزم کا دینے کا. میں اگین یہاں بڑی ایک زبردست ٹیلر ہے, تو اسے کوشش کرنی ہے کہ وہ کسی بوتیک میں اچھی جگہ پر کام کرے.
مائنڈ سیٹ یہاں یہ دینے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو کہ وہ جو بھی کام کریں, جس بھی پوزیشن میں ہیں, پروفیشنلی اس کام کو سیکھیں, اس کی باقاعدہ ٹریننگ لیں, اس کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان سے کنیکٹ ہوں, تاکہ جب وہ کل کو کہیں کام کرنے جائیں, ایون دو الیکٹریشین ہے, کچھ بھی کوئی بھی کام ہے, کارپینٹر ہیں, تو ان کے پاس سرٹیفکیشن ہو. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ ویلیو بڑھے گی. صحیح. دوسری چیز اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ اپنائیں. ہمارے بہت سارے لڑکے لڑکیاں بہت اچھا کام کرتے ہیں, نیچرل گفٹڈ ہوتے ہیں, میوزک ہے, آرٹ ہے, سروس انڈسٹری ہے, کچھ میں بھی, لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے, پروفیشنلی گرومنگ نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہے. وہ کبھی بہت اچھا کر لیا کام, کبھی جو ہے وہ بس کر لیا, گزارا کر لیا. سو اگر آپ پروفیشنلی کام نہیں کرتے, آپ کی گروتھ نہیں ہوگی. کنسسٹنسی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. سو ایک تو ہم نے یہاں یہ بات کی, دوسرا یہ کہ آپ کو نئے پروفیشن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اب نرسنگ میں اتنے پروفیشن اور آ چکے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ جن کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, جن کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے آگے چل کے فائنینشیل سائڈ بھی بہت اچھی ہے اور آپ کو انٹرنیشنل سطح پر کام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. سو اس طرح سے آپ کو ایک تو بچوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے اور نئے پروفیشنز ہیں جن میں جو ہے وہ آ کر آگے بڑھ سکتے ہیں, اپنا کریئر جو ہے وہ کریئر لیڈر چوز کر سکتے ہیں کہ اگر وہ آج اس پر کام کریں گے تو اسی میں پروفیشنل ایک آگے ہم بات کریں گے جب ہم فائنینشیل ڈیولپمنٹ کی, انٹرپرینورشپ کی, چھوٹے کاروبار کی بات کریں گے. سو ایک یہ چیز. پھر اس میں پروفیشنل ایٹیٹیوڈ میں آپ کو ضرورت ہے ایجوکیشن اپنا اپ اسکیل کرنے کی. بہت سارے ہمارے بچے جو ہیں وہ ایون دو ٹیچرز ہیں وہ بی ایڈ کر لیتے ہیں, بی اے کر لیتے ہیں, بی ایس این کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس. آج کا دور جو ہے یو ہیو ٹو ایوالو ایوری ڈے. میکسیمم ایجوکیشن حاصل کریں اور اپنے پروفیشن کے ریلیٹڈ جتنی آپ سرٹیفکیشن کر سکتے ہیں, ڈگریز کر سکتے ہیں, کورسز کر سکتے ہیں, ریلیونٹ رہیں, کتابیں پڑھیں, اچھے مینٹور فرینڈ سرکل میں رہیں, نیٹ ورکنگ سکلز پر کام کریں. اور آج کا جو دور ہے ڈیجیٹل دور ہے, اس میں اپنی ڈیجیٹل پروفائل ڈیولپ کریں. آپ کو بہت اچھا کام آتا ہے لیکن آپ لوگوں کو دکھا نہیں پاتے, لوگوں کو نظر نہیں آتا. آج کے دور میں ویزیبلٹی از ون آف دا کی ایلیمنٹ فار پروفیشنل گروتھ. اور پاکستان میں ایز اے کرسچن آپ کو پتا ہے کہ جب آپ پروفیشنل لائف میں جائیں گے آپ کو بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, جو ہم کہتے ہیں ڈسکریمنیشن سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو آپ کے نام کی وجہ سے, آپ کے لباس کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کو چیلنجز ہوتے ہیں. سو اگین اس میں آپ ایک ہی طریقے سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں سے پروفیشنلزم میں, ایکسیلنس میں, اپنے کام میں اتنے آگے ہو جائیں کہ لوگ چاہ کر بھی آپ سے ڈسکریمنیشن نہ کر سکیں. ایک مثال سٹوری کے ذریعے دیتا ہوں کہ جب پنجاب یونیورسٹی میں ایک سکھ جو ہے جب آیا پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں, تو آپ کو پتا ہے مذاق اڑاتے تھے سارے اسٹوڈنٹ. تو انہوں نے کہا, اس کو نہ کہا سردار جی تسی کتھے, ٹھیک ہے, تو اس نے کہا جی میں یہ پڑھنا. انہوں نے کہا جی آپ کا کیا کام ہے, تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے دکھاؤں گا. تو سب نے کہا دیکھ لیں گے. جب انہوں نے چیلنج دیا تو اگلا جملہ کیا تھا, اگلا پروسیس کیا تھا. چیلنج تو ایزی ہے نا, کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن اس کو پورا کرنا اصل جو ہے وہ چیلنج. تو کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کی جو بودی ہے, بال تھے جو, ان کو وہ رات کو پڑھنے کے وقت پنکھے کے ساتھ رسی سے باندھ دیتے تھے. اچھا. تاکہ جب وہ پڑھ رہے ہوں تو نیند کے جب جھٹکے آئیں تو وہ پنکھا چلے اور انہیں یاد دلائے کہ بھائی صاحب آپ نے چیلنج کیا ہے, ثابت کر کے دکھانا ہے, ورنہ پہلے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مذاق اڑائیں. یہ بڑی زبردست مثال ہے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے جب ٹاپ کیا تو اس میں اپنا انہوں نے نام بنایا. سو امپورٹنٹ یہ ہے, میں بے شمار ایسے اپنی کمیونٹی سے مثالیں دے سکتا ہوں جنہوں نے اسی معاشرے میں رہتے ہوئے مسائل, چیلنجز, ڈسکریمنیشن, پرابلمس, اور ان کو روکا گیا, ان کے لیے مسائل کھڑے کیے گئے, رکاوٹیں بنائی گئی, لیکن انہوں نے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ, پروفیشنل ایکسیلنس کی وجہ سے معاشرے میں نام بنایا. سو امپورٹنٹ کیا ہے کہ اس معاشرے میں آپ نے آگے بڑھنا ہے ایز اے کرسچن, ایز اے ریلیجیس مائنورٹی, تو آپ کو اپنی پروفیشنل سکلز کو اس لیول پر لے کر جانا ہے کہ لوگ چاہ کر بھی آپ کو جو ہے وہ
کمپیٹ جو ہے وہ نہ کر سکے. سو اس کا فارمولا یہ ہے. ورنہ دوسرا طریقہ یہ ہے نیگیٹو ہے کہ آپ روتے رہیں, بیٹھے رہیں اور کیا جی لٹے گئے مارے گئے, کچھ نہیں ہوا, ساڑھے نہ طے بھی ہو گیا, فلانا ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ منو بھائی کی وہ بڑی اچھی وہ ہے نظم ہے, ہو نہیں جاتا کی ہوئے گا. ٹھیک ہے, جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا, ہو نہیں جاتا, کرنا پیندا ہے. عشق سمندر ترنا پیندا ہے, جیون لی بھی مرنا پیندا ہے. سو اٹس امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے وہ کام کریں. اور اسی سیگمنٹ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں بابا نجمی کا اکثر ایک شعر سناتا ہوں. بے ہمتے نے جڑے بہ کے کرن شکوا اپنے مقدراں دا, اگن والے اگ جاندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا, متھے دے اوتے تختی انہاں دے لگدی جڑے گھروں بنا کے ٹردے نقشہ اپنی منزلاں دا. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اپنی پرسنل پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا. سو پھر ایز اے کرسچن آپ نہ صرف اپنے کریئر میں گرو کرتے ہیں بلکہ آپ دوسروں کے لیے ایک مثال اور رول ماڈل بنتے ہیں. ایسا بھی بہت اچھی ہماری گفتگو چل رہی ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ, لیکن اس میں جو میرا تھوڑا ایکسپیرینس ہے, جو پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ, میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں کہ جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 10 اور بس, تو میٹرک کر لیتے ہیں اور اسکول آپ کو کوئی بھی اسکول فوراً سے آپ کو جو ہے انوائٹ کر لیتا ہے, جی ہمارے نرسری یا 1 2 3 کلاس کو پڑھانا شروع کر دو. تو وہ اس میں وہ ٹیچر والا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آ جاتا ہے. اور بعض ٹائم جو ہے نا کافی لڑکے لڑکیاں اسی چکر میں پیچھے رہ جاتے ہیں کہ یار اب ٹیچر بن رہے ہیں, اور وہی پیرنٹنگ کا بھی ایشو یہاں پہ آ جاتا ہے کہ چلو یار ہن 10 کر لیاں نے اسکول چ پڑھان لگ پئی ساڈی کڑی یا منڈا, بس ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا یہی پرابلم ہے نا, یہ ایٹیٹیوڈ ہے. دیکھیں یہی ایٹیٹیوڈ ہے. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں, مجھے نا ایک بڑی مثال ہے. تو میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا, سو میں اس میں ہفتے میں 2 دن جاتا تھا. صحیح. اور کنسلٹنسی اپنی دیتا تھا. سو وہ جہاں ریسیپشن پہ جو فیمیل بیٹھتی تھی تو وہ مجھے منتھ کے اینڈ میں انویلپ سیلری کا دیتی تھی. تو ایک دفعہ میں جب گیا سائن کیے تو انہوں نے کہا بھائی آپ برا نہ مانے تو آپ سے ایک بات پوچھوں. میں نے کہا جی آپ پوچھیں. صحیح. تو انہوں نے کہا میں پورا مہینہ کام کرتی ہوں, کووڈ سے پہلے کی بات ہے. اچھا. اور مجھے اتنی سیلری ملتی ہے اور آپ ہفتے میں 2 دن آتے ہیں. صحیح. کچھ چند گھنٹوں کے لیے اور آپ کو اتنی سیلری ملتی ہے. تو میں نے ان کی بات سنی, مسکرایا اور میں ان کی بات کا جواب دینے کے لیے بیٹھ گیا. صحیح. تو میں نے کہا آپ کو کتنی دیر ہوئی یہ کام کرتے ہوئے؟ صحیح. انہوں نے کہا مجھے 6 ماہ یا اس طرح کا کورسہ بتایا. تو میں نے کہا مجھے اس پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے 10 سال کام کرنا پڑا ہے. اور میں نے اپنی سکلز کے لیے جب میری سیلری جو ہے وہ ایک کورس کے لیے میری 3 مہینوں کی سیلری مجھے درکار تھی, تب میں نے ایک کورس کیا تھا. واو. کہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو میں ڈگری, یہ جو کلاس, یہ جو کام کر رہا ہوں, اس میں اگر مجھے اپنی پروفیشنلی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا, انویسٹمنٹ نہیں خود پر کی, کتابیں آپ نے نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, آپ کتاب نہیں پڑھتے, آپ نیا کورس نہیں کو کرتے, اپنی ایجوکیشن کوالیفیکیشن نہیں بڑھاتے, ادارہ کبھی بھی آپ کو ویلیو نہیں کرے گا. بالکل ایسا ہے. یہ چھوٹی سی مثال ہے بہت اچھی کہ ضروری آپ کو خود دیکھیں, آپ کپڑے خریدتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں نا, بالکل, تو آپ اپنی پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. میں اپنی مثال چلے چھوڑے اس کی, وارن بفٹ کو کسی نے پوچھا کہ واٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ, اگر سب سے تھوڑے پیسے ہیں آپ کے پاس, 1 لاکھ روپیہ فار ایگزامپل, تو آپ کیا کریں گے, اس سے کیا انویسٹمنٹ کریں گے؟ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا وہ ویلتھ کا بندہ, مینجمنٹ اور ویلتھ پر اور بزنس پہ وہ بندہ, اس نے ایک بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اس کی بیسٹ انویسٹمنٹ کریں, تو اپنی ذات پر خرچ کریں. واہ. اور ذات پہ خرچ کرنے کا مطلب کہ آپ پیسے لے کے, اس میں کہ آپ اچھے کورس سیکھیں, نئی اسکل سیکھیں, کتابیں لیں, پڑھیں, اچھے کوئی نیٹ ورکنگ اسکلز میں جائیں, لوگوں کے ساتھ جائیں. سو ہماری کمیونٹی کا یہ پرابلم ہے, آپ انہیں کہیں میرے بہت سارے کورسز ہوتے ہیں سر ہمیں بھی موقع دیں, تو میں نے کہا یہ اس کی فیس ہے 1000 روپیہ. سر 1000 روپیہ؟ ٹھیک ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے, جب آپ ایجوکیشنل بات کرتے ہیں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی ہم غریب ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, ہماری ترجیحات پرسنل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ پر زیرو ہے. ہم انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ آپ میرے گھر پر میرے پاس سب سے زیادہ جو قیمتی چیزیں ہیں
وہ میری کتابیں جو میں نے آج تک سب سے زیادہ خریدی ہے. صحیح. سو کیسے آپ انویسٹمنٹ جب تک نہیں کریں گے, میں آج بھی ٹریننگز بھی کراتا ہوں, خود بھی لرننگ کرتا ہوں, پچھلے ہفتے میں نے ایک نئی سرٹیفکیشنس کی ہے. صحیح. سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ سیکھیں گے نہیں, آج لرن نہیں کریں گے, ارن نہیں کریں گے. سو لرننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہی مائنڈ سیٹ ہے. بالکل ایسا ہے. ڈنگ ٹپاؤ, گزارا کرو, ٹھیک ہے, جک لگاؤ, جگاڑ لگا لو, یہ چلتا ہے 1% 2% کا شارٹ کٹ چلتا ہے ہر کسی کو. لیکن اگر آپ ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں, نسلوں کو بدلنا چاہ رہے ہیں, پھر آپ کو پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور سنجیدہ طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے, بہت اچھے سے آپ اسے ڈیٹیلز کے ساتھ بتا رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جب اس پروگرام کو دیکھیں گے, خاص کر یوتھ یا پیرنٹس دیکھیں, تو وہ اس پر ضرور کام کرنے والے ہوں. ہم بات کر رہے تھے کہ لرن کریں گے تو ارن کریں گے, تو اسی طرح ہم اپنے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں جو ہے فائنینشیل ڈیولپمنٹ. تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ آج کل دیکھیں بغیر پیسے کے, میں آپ کو پتا ہے کہ پیسے کو بہت زیادہ گلوریفائی نہیں کرتا, اور میرا یہ زندگی, کیونکہ آپ میری زندگی سے بہت حد تک واقف ہیں. آپ تو ایک دن کے بادشاہ والی زندگی ہے. نہیں, وہ ایسا نہیں ہے, اس میں فقیر بھی ہے, کبھی کبھی آتا ہے. دیکھیں پیسہ جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ سکھایا جاتا ہے, پیسے کے بارے میں سکھایا نہیں جاتا, اور جو سکھایا جاتا ہے وہ نیگیٹو ہے. فائنینشیل ڈیولپمنٹ, فائنینشیل لٹریسی دنیا بھر میں اب بچوں کو سکھائی جاتی ہے کہ پیسہ کیا ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایک بڑا جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے نا, پہلے ہم اس کو کر لیں, بات اس پہ کر لیں کہ جی غریب جو ہے نا وہ خدا کے بڑے پسندیدہ ہیں, اچھا, اور امیر ہوں جو نا وہ خدا کی بادشاہی میں پتہ نہیں داخل ہوں گے, وہ آیت وہ دی جاتی ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں غریب رہنے کے لیے اور ہمیں جو ہے وہ دنیا کی جو آسائشیں ہیں, جو اچھی چیزیں ہیں, ان کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں بنایا. صحیح, ٹھیک ہے. وہ غربت ہمارے وہ کیا کہتے ہیں نا, چہروں سے نسلوں پہ ٹپک رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غریب رہیں, ہمارے باپ دادا غریب تھے تو ہم بھی رہیں. غربت ایک لعنت ہے, انڈرسٹینڈ دس. اور یہ لعنت ہے, ایک بیماری ہے جس کا علاج دنیا بھر میں موجود ہے. بل گیٹس کا ہی وہ کہنا ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں غریب پیدا ہوئے تو آپ کا قصور نہیں ہے. غریب مر رہے ہیں یا غریب مریں گے یا مرتے ہوئے بھی آپ غریب ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ کا قصور ہے, کیونکہ آج کی دنیا میں اپرچونٹیز ہیں. سو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں یہ جو غربت والا ایلیمنٹ ہے نا, غربت بیچو, اس کو ہٹائیں. بھائی خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے عزت کی زندگی دینے کے لیے, اچھا پہننے کے لیے, اچھا کھانے کے لیے, اچھی جگہوں پہ رہنے کے لیے. ہمارا کیا وہ حق نہیں؟ سو ضرور ہے. سو پہلا تو بچوں یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں کہ بیٹا آپ نے پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے رائٹ وے سے, ٹھیک ہے. اس کے لیے شارٹ کٹ نہیں دیکھنا, نیگیٹیوٹی نہیں ڈھونڈنی, غلط رستوں پہ نہیں چلنا, ٹھیک ہے. آپ نے اچھے طریقے سے شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنے, اور کسی ایسی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں شامل ہونا جو کہ آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے مسائل کا اور نقصان کا باعث ہو. سو ایک تو یہ مائنڈ سیٹ. دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ پروفیشنل ڈیولپمنٹ, فائنینشیل ڈیولپمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک پہلے تھا نا گلوبل ولیج بن رہی ہے, اب یہ فائنینشیل ولیج بن رہی ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں. آپ کے پاس فائنینسز ہیں تو آپ جو ہے وہ بہت حد تک اپنی زندگی میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں. سو یہ ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں نہیں سکھایا گیا تھا, ہمیں جو ہے یہ مائنڈ سیٹ بچوں کو نہیں دیا جاتا. اس کا امپورٹنٹ میں چیز کیوں بات کر رہا ہوں, انٹرپرینورشپ, کہ بچوں میں چھوٹے کاروبار, یہ جو غربت کیسے ختم ہوگی, اس کے لیے نوکری. I'm sorry to say this, لوگوں کو شاید لگے, وہ کہتے ہیں کہ پوری نہیں کرتی. اس کے لیے کاروبار چھوٹے. اچھا, وہ انٹرپرینورشپ کے ہم کاروبار کی بات کرتے ہیں تو وہ چھوٹے کاروبار, چاہے آپ ریڑھی لگائیں, سبزی لگائیں, کچھ بھی کام کریں, ان میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل, میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے ہیں, سبزی بھی لگائی ہے, دوسرے سارے کام کیے ہیں, اب بھی مجھے لگانے پڑے, کوئی پرابلم نہیں. آپ نے تو بڑے شوق سے کیا تھا, کووڈ کے اندر آپ نے مجھے بڑی دعوت دی, آئے وزٹ کریں یار, ہم نے سبزیاں لگائی. یہ کہنے کا مطلب یہ کہ زندگی میں دیکھیں ایکسپیرینس لرن کی, اور جو میں اب پچھلے 5-6 سال میں اس میں بڑے پرابلمس ہیں, مسائل ہیں. سو کاروبار کرنا سیکھیں. پھر اصل چیز یہ ہے, پیسہ کمانا امپورٹنٹ نہیں ہے, پیسہ کماتے رہنا امپورٹنٹ ہے. اور پھر پیسہ اس کو کہتے ہیں ہاریزونٹل, اپنا مجھے وہ ورڈ یاد نہیں آ رہا,
کہ گروتھ آپ کی فائنینشیل جو ہے وہ اس طرح کی ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ نسلوں کے لیے جو ہے وہ کام کریں. سو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے ہماری کمیونٹی میں کہ ہم جو ہے وہ بچوں کو شروع سے ہی چھوٹے کاروبار کے لیے ٹرین کریں, انہیں پیسے دیں, کام کرنا سکھائیں, ڈیل کرنا سکھائیں, پیسہ جو ہے وہ انہیں سنبھالنا, پیسہ انویسٹ کرنا, پیسہ سیو کرنا انہیں نہیں سکھائیں گے تو فائنینشیل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. ہمارے بہت سارے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن پیسے کی وجہ سے 90% ہمارے گھروں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. فائنینشیل غربت کی وجہ سے ہماری جو بہت ساری اور دیگر جو مسائل ہوتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں. سو اگر ہم اپنی کمیونٹی کو, نوجوانوں کو اسٹرینتھن کرنا ہے سو ہمیں انہیں کاروبار کی طرف, فائنینشیل ڈیولپمنٹ کی طرف بات کریں, ان کو لے کر جائیں. ہمیں نہیں پتہ, سیکھیں, کاروبار کریں, آئیڈیاز لے کر آئیں, انٹرپرینورشپ کریں, فری لانسنگ کریں, آن لائن سیل کریں, ای کامرس کریں, واٹ ایور یو کین ڈو, جو آپ کرنا چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ بنے. لڑکے ہیں, لڑکیاں, گاؤں میں رہتے ہیں, کہیں پہ بھی رہتے ہیں, پیسہ کمانا سیکھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا, آپ کو اپنے شوق پورے کر سکیں گے. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ ایک ڈیولپمنٹ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ بات کہ اگر آپ کو کوئی شرٹ پسند آ جائے تو آپ کو دوسری دفعہ سوچنا نہ پڑے کہ یار یہ خریدوں یا نہ خریدوں. سو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہت لینڈ لارڈ ہو چکے ہیں یا بڑے رچ ہو چکے ہیں. وی آر ان پروسیس دیٹ. اور میں یہاں پر اس لیے ایڈووکیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں بہت حد تک, بہت وقت تک یہ کہتا رہا ہوں کہ یار پیسہ کچھ نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے, سو اس لیے فائنینشیل آپ کی ایجوکیشن, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ایک سر کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں علم دولت کے بغیر کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے, علم میں بڑی دولت ہے, علم بڑی دولت ہے, بڑی دولت, لیکن پاکستانی معاشرے میں سر دولت کے بغیر علم نہیں ہے. علم کو کسی کام کا نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں نے اپنی زندگی کے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ اپنے مختلف لوگوں کے انٹرویوز کے ذریعے, ٹریننگ کے ذریعے یہ سیکھا ہے. ایسا ہم جتنے بھی پوائنٹس پہ بات کر رہے ہیں, بار بار میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے, مائنڈ سیٹ, کہ وہ ہمیں میں نے اسی لیے پہلا نقطہ اسی کو رکھا تھا کہ اسٹارٹ وتھ مائنڈ سیٹ. آپ کی ان باتوں سے نا وہ ایک عام سا محاورہ یاد آ گیا ہے جو کہ ایک پروفیشنل بندہ نہیں کرتا ہے. وہ نارملی ہم اپنی گیدرنگ میں سنتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ کا محل ہے, اور اس کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. میں بھی ایسے کرتا تھا. صحیح. ٹھیک ہے, اینڈ اسٹل آئی ایم لرننگ دیٹ. آپ پیسے کی قدر نہیں کریں گے نا. ٹھیک ہے, جس چیز کی آپ وہ نا قدر کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, صحیح, وہ چیز آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے. آپ وہ کہتے ہیں نا وقت کی قدر کریں, وقت آپ کی قدر کرے گا. آپ پیسے کی قدر کریں, پیسہ آپ کی ویلیو بڑھائے گا. ایک مووی کا ڈائلاگ ہے, وہ کاروبار سیف علی خان کی, وہ کہتا ہے کہ پیسہ بھگوان نہیں ہوتا لیکن بھگوان سے کم بھی نہیں ہوتا. سو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو نا یہ خدا کی نعمت ہے. ایک غربت جیسے میں نے کہا لعنت ہے, تو دولت جو ہے وہ خدا کی ایک نعمت ہے, بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے, اس ناٹ دا ساری بلیسنگ کہ آپ کسی کے پاس گاڑی ہے, کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو آپ کہیں گے جس کے پاس بڑی بلیسنگ ہے, لیکن اٹس اے سائن آف بلیسنگ, اٹس اے ون سائن آف بلیسنگ کہ خدا نے آپ کو برکت دی ہے اور وہ آپ سے خوش ہے. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایلیمنٹ ہے, اٹس ناٹ دا ہول بلیسنگس, لیکن ایک ایلیمنٹ ہے. سو اس لیے یہ ہے کہ پیسے کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے, اس کو انویسٹ کرنا, اس لیے میں فائنینشیل ماڈل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایجوکیشن حاصل کر لی, آپ نے سارے کام کر رہے ہیں, ساری چیزیں. جیسے میرے پاس نوجوان آتے ہیں کہ سر مجھے گانے کا شوق ہے لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ آپ جو نا یہ کرو, تو میں کہتا ہوں بیٹا پہلے گھر والوں کی خواہش پوری کر لو, ساتھ ساتھ اپنا جو نا وہ آپ فائنینشیل ڈپینڈنٹ جب ہو جاؤ گے. جیسے مثال کے طور پہ میں ابھی آئی ایم ناٹ اے 9 to 5 جابس ڈوئر, کہ میں جاب کر رہا ہوں, میرا فری لانسنگ کا, میں ٹریول بھی کرتا ہوں. تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر آپ کتنے بڑے مزے ہیں. سو میں ان کو کہتا ہوں یار میں نے 10 سال جو ہے وہ جاب کی ہے. صحیح. اور جب مجھے اس کے بعد لگا کہ میں اب جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ تھوڑا سا کھڑا ہو سکتا ہوں, اینڈ آئی ایم اسٹل آن لرننگ پاتھ. ٹھیک ہے, اب بھی مجھے یہ ڈسکور ہوا ہے کہ ناؤ آئی کین ڈو اے لاٹ ورک. ٹھیک ہے, سو اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے سکھانا بزنس اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ دینا, کہ آئیڈیاز کو
سیل کریں. یہ جو غربت ہے اس کو مٹائیں. بہت سارے آئی نو دیٹ کہ آپ میرے پاس ہزاروں روز جو ہے وہ میسیجز کالز آتی ہیں, بچے بیچارے پڑھنا چاہتے ہیں, یونیورسٹی کی فیس نہیں ہے, ہمارے پاس بھی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف اس لیے نہیں کر پا رہے کہ فائنینشیل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. سو ریئلائز کیا کہ آپ اپنا کنواں کھودیں, اپنا کنواں کھودیں جہاں سے آپ کی نسلیں ایسا کوئی کام شروع کریں جہاں سے آپ کی نسلیں جو ہیں ان کو فائدہ ملے. یہ نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد جو ہے نا وہ کام ختم ہو جائے. یہ نسلوں والی جنریشنل ویلتھ نا, اور یہ زندگی میں یاد رکھیں, یہ کوئی ایک ہی بندہ خاندان میں چینج کرتا ہے. صحیح. کوئی ایک بندہ جسے خدا چن لیتا ہے اور اس سے کام لیتا ہے اور وہ اپنی پوری خاندان کو نسل کو بدل دیتا ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, خدا سے دعا مانگیں, اکارڈنگ ٹو پریئر, بائبل ہے. ہاں پریئر کریں خدا سے. آپ کے گھر میں لعنت ہے, غربت ہے, اس کے لیے دعا کریں. والدین سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ خدا ہمارے بچوں کو زندگی کی وہ اچھی خواہشیں دیں. صحیح. ٹھیک ہے, وہ زندگی کی تمام بنیادی سہولتیں دیں تاکہ وہ معاشرے میں اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں. بالکل. اسی طرح سے نوجوانوں کو جو کاروبار کر رہے ہیں, جو بھی اس میں کہ آسک گاڈ, خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو برکت دے اور آپ کو اپنے خاندان میں چنے کہ آپ اس غربت کی لعنت کو ختم کریں اور شیئر کریں اس دولت کو. بہت سارے لوگوں کو برکت ملتی ہے لیکن وہ بے برکتیں رہتے ہیں کیونکہ وہ شیئر نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ. دیکھیں ابتدائی کلیسیا کا ماڈل دیکھیں آپ. ارلی چرچ کیا کرتا تھا کہ جن کے پاس ہوتا تھا وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے تھے. چرچ کا مطلب کیا ہے, کلیسیا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس ہے تو آپ میرے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. شیئرنگ از اے کیئرنگ اینڈ دیٹ از دا بلیسنگ اینڈ پریزنس آف گاڈ. میں ہمیشہ کہتا ہوں مسیحی غریب نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. مسیحی غریب نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس زندگی کا سرچشمہ ہے. واو. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس زندگی کا سرچشمہ ہے تو پھر آپ دنیا کی جو ہے وہ چیزوں کے لیے آپ کو جو ہے وہ مسائل آئیں گے, چیلنجز آئیں گے, اپ اینڈ ڈاؤن آئے گی, لیکن اس میں آپ فیتھ رکھیں, خدا آپ کو جو ہے وہ برکت دیتا ہے. واو, دیٹس گریٹ. ایاز بھائی بہت اچھے سے آج کا پروگرام جو ہے بہت مجھے خود سیکھنے کو چیزیں مل رہی ہیں. بہت اچھے سے آپ ڈیٹیل سے ساری چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں. فائنلی ہم جو ہے اب ہمارا جو چوتھا پوائنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو ہماری اسپرچول ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ میں نے ابھی ہمارے پروگرام میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اپنے ہر ٹاپک سے. جیسے ہم لرن ٹو ارن سے فائنینشیل پہ آئے تھے اور ابھی ہم اکارڈنگ ٹو بائبل اس کو شیئر کرتے ہوئے ہم اسپرچول ڈیولپمنٹ کی طرف آ گئے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اسپرچول ڈیولپمنٹ میں جو ہمارے لیڈرز کا کردار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. بالکل صحیح. دیکھیں اسپرچولیٹی میں اور ٹریڈیشنل ریلیجن میں جو فرق ہے, اسپرچولیٹی پہ میں کیوں فوکس کرتا ہوں, جو انسان کی شخصیت ہے نا وہ ہے باڈی, سول, مائنڈ اینڈ اسپرٹ. ٹھیک ہے, سول کی جسے ہم بات کی. سو اگر آپ دنیا کی, وہ ٹونی رابنس دنیا کا نمبر 1 اسپیکر ہے, وہ ایک جملہ کہتا ہے کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے بغیر, ٹھیک ہے, یا ایسی ترقی جو فلفلمنٹ نہیں کرتی, صحیح, جس سے آپ کی ذات, اندر کی ذات مطمئن نہیں ہوتی, وہ ترقی دیر پا ترقی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے تعلیم حاصل کر لی, آپ نے پیسہ بنا لیا, خاندان ڈیولپ کر لیا, سارا کچھ کر لیا, لیکن آپ کی روح آپ نے اس کو محفوظ نہیں کیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کمایا. خدا یسوع مسیح کی بات ہے نا کہ جس نے اپنی روح کھوئی, سب کچھ دنیا کا ہے. سو اسپرچول ڈیولپمنٹ یہ کیا ہے, ایک بڑی, میں عام طور پہ یہ اپنی ایکسرسائز ورک شاپ میں بتاتا ہوں, صحیح, کہ نیور سٹ آن اے ٹیبل ویئر پیپل آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بزنس, ہیلتھ, صحیح, ایجوکیشن, آئیڈیاز اینڈ گاڈ. واو, ٹھیک ہے, ایسی محفل میں بالکل بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے جہاں پر ان 4 سے 5 بات نہ ہو, اس پہ بات نہ ہو رہی. اس لیے اپنا فرینڈ سرکل, میں ہمیشہ کہتا ہوں, آپ سے ایکسرسائز میں پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا سب سے بڑا دشمن, سب سے بڑا دوست کون ہے, تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, اچھا یہ والا دوست ہے. کہ نہیں, آپ کا سب سے بڑا دشمن اور دوست آپ کا مائنڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں جی میرے منڈے نے خراب کر چھڑیا, نہیں خراب کر چھڑیا, کوئی نہیں خراب کرتا. صحیح بات. یہ بڑا مشکل لگتا ہے, آپ کے اندر جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. سو اس میں امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے, جو ہم اسپرچول ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کہ اگر آپ کی روح کنیکٹڈ نہیں ہے اپنے کریٹر کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ زندگی میں, ابھی ایک ریسرچ لیٹسٹ آئی ہے کہ وہ لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے, وہ
3 टाइम हायर उनमें रिस्क होता है कि वो डिप्रेशन में जाएंगे। जो खुदा पर बिलीव नहीं रखते, जो खुदा पर यकीन नहीं रखते, जो ये नहीं मानते ट्रस्ट नहीं करते कि खुदा कोई दुनिया में है ही नहीं, खालिक है नहीं है, नहीं, स्पिरिचुअलिटी नाम की कुछ चीज़ नहीं है, सही सही उनमें 3 टाइम ज़्यादा रिस्क होता है कि वो डिप्रेशन में जाए। जाएंगे। अच्छा, उसके क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लाइफ में ना अप एंड डाउन्स आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ज़िंदगी में ऐसा वक्त आएगा कि आपके अपने पैसा, दौलत, ओहदा, जॉब, ठीक है, आपके पेरेंट्स, आपका लाइफ पार्टनर, सब आपको छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा और ये लाइफ में होता है। बिल्कुल होता है। सो वहाँ आपके लिए कौन खड़ा हो? वाह, ठीक है, अगर आप अपने खुदा के साथ, वो मैं अक्सर कहता हूँ, एक शेर कहता हूँ अपना, कि वो मुझसे तोड़ता गया और मैं खुद को खुदा से जोड़ता गया। वाह वाह वाह। सो इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर क्रिएटर, तो फिर ज़िंदगी के नशेबो फराज में आप कहीं ना कहीं बह जाएंगे। सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका मकसद ये नहीं है कि आप कितना रेगुलर चर्च जा रहे हैं, ठीक है, आप तो बड़ा उसमें सारी रिलीजियस एक्टिविटी, इसका मकसद नहीं है कि आप एक्टिविटी में सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन आपका अंदर खाली है। कहने को तो साथ अपने एक दुनिया बसती है, और छुप कर इस दिल में तन्हाई बसती है। उस तन्हाई को आप कैसे जो है वो क्रिएटर के साथ कनेक्ट नहीं होते। जो हम बात कर रहे थे पहले, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सीलेंस पे कब पहुंचती है? जब आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां आपका खालिक आपको जो है वो अपनी बरकतों से, नेमतों से नवाजना शुरू करता है। बहुत ज़बरदस्त। और कुदरत आपको इस प्रोसेस से गुजारती है। सो हैव योर पर्सनल कनेक्शन विद योर गॉड, स्पेंड टाइम, प्रेयर्स, बाइबल रीडिंग, किताबें, मसीही किताबें, मूवीज, ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग जो कि स्पिरिचुअलिटी जिनका शौक है, सही, जो लोगों को, और सबसे बढ़कर है कि आप अपनी ज़िंदगी से थ्रू योर लाइफस्टाइल आप जो है वो खुदा के नाम को जलाल देते हैं, बातें नहीं। क्या बात, वाह। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में समझ आती है, नज़र आती है, एंड पीपल से दैट कि सर मिस आपसे बात करके वी फील दैट। तो अगर हमारी ज़िंदगी से ये रोशनी किसी को नहीं मिलती, तो ये दुनिया की तरक्की, ये चीज़ें, ये जो डेवलपमेंट है, ये पैसा, घर, ये वो है, फिर आपकी गर्दन में सरिया आता है। मैंने किया, सही, मैंने इतना कमाया, मैं, ये किसकी पसंद? खुदा ने दिया है यार। सही बात। नहीं है तो भी देगा, और वही देगा, दिया है देगा। आप मेहनत करें, ट्रस्ट करें, बिलीव करें। दैट इज ट्रस्ट, दैट इज फेथ, दैट कीप यू गोइंग इवन व्हेन यू हैव नथिंग। एक वो अर्ली मसीहों की, इब्तदाई मसीहों की एक आयत है, बड़ी ज़बरदस्त वो गीत है, उसमें है कि ऐ खुदाम जब सूरज नहीं भी होगा मैं तब भी तेरी इस्ताइश करूँगा। जब भी तेरी इस्ताइश। जब अच्छा होता है तो फिर सारे खुदा की बड़ी तारीफ़ें खुदा की करते हैं। जब ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, और आपकी अपने ही यहाँ पर शक करना शुरू कर देते हैं, आपका साथ छोड़ते हैं, सही, ठीक है, फिर आप खुदा की, आपको अंदाज़ा होता है। और ये एक लाइफ साइकिल है स्पिरिचुअलिटी, जिस पर जो है वो आपको काम करने की ज़रूरत है। हर रोज़ नया सफ़र है, बिल्कुल। हर रोज़ आपको एक दिन लगेगा आपको कि आप यू आर ऑन हेवन, और अगले दिन लगेगा कि यार खुदा तो कहाँ है, वाह, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। क्या बात है। सो इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस आपको स्ट्रॉन्ग रखेगा, लाइफ का पर्पस देगा, मकसद देगा, आगे बढ़ने में आपको काम करेगा। सो आई थिंक दैट कि होलिस्टिक इस पे बात करने की ज़रूरत है। हमारे घरों में नहीं बात ये होती, हमारे चर्चेज में होती है, सतही बात होती है, हमारी गैदरिंग, क्योंकि वो बच्चों का कसूर नहीं है, वो अपने जैसे ही नौजवान दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो उनको कैसे, उनको कोई समझाएगा, ठीक है। और हमारा जो रिलीजियस जो है या बड़े हैं, उनका खौफ इतना है, सही बात, या वो कनेक्शन ही नहीं डेवलप कर पाते हैं नौजवानों के साथ कि वो बैठ के इस तरह की गुफ्तगू कर सके। सही बात, ठीक है, नौजवान सीखना चाहते हैं, उनमें जज्बा भी है, पैशन भी है, उनको ज़रूरत भी है। सो आई थिंक ये जो हमारा गैप है, इसको अगर फिल करेंगे तो वो बच्चे ना सिर्फ खुद कामयाब होंगे, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे, अपनी चर्च का नाम रोशन करेंगे, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करेंगे, और सबसे बढ़कर अपने मुल्क का और अपने खुदा का नाम रोशन करेंगे। आखिरी बात ख़त्म करूँगा कि हम सब की सुनते हैं, अम्मा की सुनते हैं, अब्बा की सुनते हैं, बीवी की सुनते हैं, बहन भाइयों की सुनते हैं, फलाने की सुनते हैं, लेकिन जिसकी सुननी चाहिए उसकी नहीं सुनते हैं। जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, जिसने अपनी छवि पर बनाया है, ठीक है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, हम उसकी नहीं सुनते यार। उसकी सुन के तो देखो,
کیا بات ہے، واو، تھینک یو یار صاحب. آج کی جو گفتگو ہے خاص کر جو اسپرچول ڈیولپمنٹ ہے اس میں تو بہت ایک فیل ہے، اور میں اسے فیل بھی کر رہا ہوں یہاں پر کہ ہم جو ہے مطلب ہم نے جو دور گزارا اس میں اتنی چیزیں نہیں تھی سیکھنے کو جو آج آپ بیٹھ کے سکھا رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، لیڈرز ہیں، وہ ضرور جب ہمارا پروگرام دیکھیں تو اسے اپنی زندگی میں ضرور اپنے یوتھ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آج کے جو چاروں پوائنٹ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور سب ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہیں کہ آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، پھر پروفیشنل کرنی ہے، پھر فائنینشیل کا بھی دھیان رکھنا ہے، اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ اسپرچول ہے. کیونکہ اگر ساری تینوں ڈیولپمنٹ کے بعد اگر آپ اسپرچول نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہ جاتا رہے گا. بالکل کیونکہ وہ جس نے اپنا لاسٹ میں جو آپ نے بات کی کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے ہم اسی کی نہیں سنیں گے تو پھر ساری دنیا کی سن کے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں ناظرین آج کا شو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملیں گے نیکسٹ شو میں. خدا حافظ.